ہیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ سیالکوٹ کی نہر اپر چناب کھمراوالا میں اسکول سے بھاگ کر نہانے والے 2 طالب علم ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو میڈیا نمائندہ رانا محمد وسیم کے مطابق واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ 2 طالب علم جو کہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول گوہد پور سیالکوٹ میں زیر تعلیم تھے اور وہ اسکول جانے کے بجائے اسکول سے بھاگ کر نہر اپر چناب کھمراوالا چلے گئے۔ وہاں کچھ وقت گزارا، نہانے لگے تو نہانے کے دوران وہ نہر کی گہرائی زیادہ ہونے کے باعث ڈوب گئے۔ ریسکیو 1122 نے اطلاع ملتے ہی ریسکیو آپریشن کیا۔ غوطہ خور ٹیم نے مسلسل محنت کرنے کے بعد یکے بعد دیگرے دونوں طالب علموں کی لاشوں کو تلاش کیا۔ ڈوب کر جاں بحق ہونے والے طالب علموں میں ایک طالب علم 14 سالہ ہارون جبکہ دوسرے طالب علم کی شناخت 15 سالہ عمر کے نام سے ہوئی، جبکہ ریسکیو 1122 نے نہر سے ملنے والی دونوں لاشوں کو ضروری کارروائی کے بعد لواحقین کے حوالے کر دیا۔ ریسکیو 1122 اسٹیشن سے جاری پیغام میں والدین سے اپیل کی گئی ہے اپنے بچوں پر خصوصی دھیان دیں تاکہ ان کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے۔ ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں اور ان کے لواحقین سے اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ڈی سی ٹوبہ ظاہر سہیل نے ڈی ایچ ای ہسپتال کا سرپرائز وزٹ کیا۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ٹوبہ ڈاکٹر اسد اکرم، ایم ایس ڈی ایچ او ہسپتال ٹوبہ ڈاکٹر شہاب عالم، اے او الیاس اکرم، ملک محمود ناصر، مقبول طارق، محمد نعیم گجر، متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ ڈی سی زاہد سہیل نے ہسپتال کے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور ہسپتال میں داخل مریضوں کی عیادت کی، ان سے ہسپتال سے فراہم کی جانے والی ادویات اور عملے کے برتاؤ کے بارے میں دریافت کیا۔ مریضوں کے تسلی بخش جواب سن کر اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈی سی نے ہسپتال کے اسٹاک کا معائنہ کیا، مشینری کی کارکردگی چیک کی۔ اس موقع پر ہسپتال انتظامیہ کو حکم دیا کہ ہسپتال میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں ان کے لواحقین سے اچھا برتاؤ کیا جائے۔ مریضوں سے بدسلوکی کسی طور برداشت نہیں کی جائے گی۔ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی ہے۔ رپورٹ کرے ہیں مقبول طارق۔ خبر شامل کرتے ہیں راولاکوٹ سے۔ کشمیر کی آزادی اور حق خودداریت کے لیے پی این اے نے ایک ریلی نکالی جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ راولاکوٹ کشمیر چھوڑ دو اور آزادی آزادی کے فرق شگاف نعروں سے گونج اٹھا۔ رادا شوکت کشمیری، جیو پاکستان نیوز، راولاکوٹ۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر کھڑی شریف سے۔ گزشتہ روز نون لیگ کے مرکزی رہنما چودھری منور حسین کی والدہ محترمہ یو کے میں انتقال کر گئیں، جن کی نماز جنازہ وہیں پر ادا کی گئی۔ نون لیگ کے مرکزی رہنما، سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری منور حسین اور چودھری غضنفر حسین کی والدہ محترمہ یو کے قضائے الہی سے وفات پا گئی تھی، جن کی نماز جنازہ برطانیہ میں ادا کی گئی۔ رسم کل کے موقع پر احسار ثواب محفل میلاد مصطفیٰ کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں علاقہ بھر سے عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ حلقہ 4 کھڑی شریف کی نامور سیاسی سماجی شخصیات نے احسان و ثواب کے لیے شمولیت اختیار کی۔ محفل میں نعت خوانوں نے اپنے کلام سے عاشقان رسول کو روحانی سکون فراہم کیا۔ مولانا نعیم عرفانی اور باقی علماء نے اپنے خطابات سے نوازا۔ آخر میں مرحومہ کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کی اور حریت رہنما ملک یاسین کشمیری کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ نون لیگ کے مرکزی رہنما ملک اللہ داوان گڑاوان نے بھی شرکت کی۔ رپورٹ کرے ہیں بیورو چیف راجہ اکرم شاہین، جیو پاکستان نیوز۔ کرائم فائٹر عامر فاروق گجر ایس ایچ او تھانہ فری ٹاؤن ساہیوال کو بہترین کارکردگی پر آر پی او ساہیوال کی جانب سے شیلڈ اور نقدی انعامات سے نوازا گیا۔ ہم اپنے بھائی کرائم فائٹر عامر فاروق گجر صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے۔ صدر انجمن تاجران اور کھڑی شریف کی سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری افسر کی صاحبزادی یو کے میں اپنے پیاروں کو غمزدہ چھوڑ کر خالق حقیقی فجا ملی۔ ان کی رسم کل ان کی رہائش گاہ بینت شریف میں منعقد کی گئی۔ مرحومہ کی احسان ثواب کے لیے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اہتمام کیا گیا۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ علاقے کے نامور نعت خوانوں نے ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ علماء کرام نے محفل سے خطابات کی۔ ختم عزیز و اقارب کے علاوہ اہل علاقہ، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ آخر میں مرحومہ کی بخشش مغفرت کے لیے دعا کی۔ رپورٹ کرے ہیں کبیر جلال، میرپور آزاد کشمیر کھڑی شریف۔ خانقاہ ڈوگرہ سے جیو پاکستان کے تحصیل رپورٹر عامر زبیر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد سلیمان منشا نے عوامی سہولت کے لیے رات دیر تک معتد پیٹرول پمپوں پر چھاپے مارے۔ اپنی نگرانی میں پیٹرول ڈیزل کی ترسیل فوری طور پر شروع کروائی۔ خلاف ورزی کرنے پر معتد پیٹرول پمپ سیل کر کے بھاری جرمانے عائد کیے۔
دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑی کارروائی کرنے کے لیے تحصیل بھر میں مندرجہ بالا افسران CO میونسپل کمیٹی رانا محمد اسلم، ED ایگریکلچر محمد شریف، DD لائف اسٹاک محمد عثمان، نائب تحصیلدار سید شہباز شاہ، تحصیلدار محمد اسلم کو پرائس مجسٹریٹ تعینات کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا نے عوام الناس سے اپیل کرتے ہوئے کہا، مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے افراد کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں، یہ عوام دشمن افراد ہیں اور ان کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں جاری ہیں اور جاری رہیں گی۔ عوام ان سماعت دشمنوں کی مجھے یا میرے تعینات کردہ افسران پرائس مجسٹریٹس کو اطلاع دیں تاکہ ان کی نشاندہی کریں، پھر ہم ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائیں گے۔ دیہی علاقوں میں امن و امان کے قیام اور دیہی شہرات کو سفر کے لیے محفوظ بنانے پر ہم پیٹرولنگ پولیس کمالیہ کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کمالیہ ہوائی پاس روڈ اور کمالیہ مل فتیانہ روڈ پر سفر کو محفوظ بنانے اور پیٹرولنگ پولیس کا کمالیہ کے انچارج سب انسپکٹر احتشام الحق، ASI غلام مجدد اور حوالدار علا رکھا نے بے حد ممنون ہے، جنہوں نے بہترین حکمت عملی اپنا کر ان شہرات پر سفر کو محفوظ بنایا۔ ان خیالات کا اظہار سیاسی اور سماجی کارکن چودھری محمد سہیب جٹ نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر چودھری محمد فرقان، محمد اویس، چودھری محمد کاشی بھی موجود تھے۔ چودھری محمد سہیب جٹ نے مزید کہا، چند ماہ قبل تو ان شہرات پر رات کو سفر کرنا ایسا تھا کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا۔ آفرین ہے، شاباش ہے پیٹرولنگ پولیس کمالیہ کے ان جانباز افسروں کی، جنہوں نے بہترین حکمت عملی اپنا کر مسلسل گشت کے ذریعے ان دیہی سڑکوں کو عوام کے لیے محفوظ ترین بنایا۔ پیٹرولنگ پولیس کمالیہ کی مسلسل گشت کی وجہ سے دیہی علاقوں میں امن کا قیام ممکن ہوا ہے۔ رپورٹ کرے ہیں مقبول طارق۔ ایمسٹرڈیم سے نمائندے محمد جاوید اقبال کھوکھر۔ ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم کی مشہور جامع مسجد فرید الاسلام نیو ویسٹ میں محفل نعت شریف کا ایک عظیم پروگرام منعقد ہوا، جس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے حضرت مولانا رفیق ملت روشن علی روشن نے کیا، جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حافظ رضا مصطفیٰ اور دیگر نعت خواں حضرات نے پڑھی۔ محفل پاک میں ذکر شریف، درود شریف، ختم غوثیہ کے بعد حضرت مولانا حافظ سجاد درکاتی، امام و خطیب جامع مسجد فرید الاسلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ انبیاء کرام اور بزرگان دین اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے موضوع پر خصوصی جامع خطاب کیا، جبکہ پاکستان سے آئے ہوئے مہمان مشہور و معروف نعت خواں قاری شاہد محمود نے نعتیہ کلام پیش کیا، جس کو حاضرین مجلس میں بے حد پسند کیا، جبکہ قاری شاہد محمود کی ماں باپ کی شان میں خصوصی نعت سننے کے لیے ہالینڈ سے اوورسیز پاکستانی اور سرینام کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ خواتین کی ایک بڑی تعداد نے بھی شرکت کی، جن کے لیے پردے کا خاص انتظام کیا گیا تھا، جبکہ مہمانوں کے لیے حاضرین مجلس کے لیے کھانے کا وسیع انتظام کیا گیا۔ پاکستان سے آئے ہوئے مہمان قاری شاہد محمود آج کل ہالینڈ کے دورے پر ہیں اور وہ ہالینڈ کے مختلف شہروں کی مسجدوں میں نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ ایمسٹرڈیم جامع مسجد فرید الاسلام نیو ویسٹ میں ان کا پہلا پروگرام تھا۔